نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کا واقعہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، اور یہ بات یاد رکھو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی سے کسی قسم کا فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيِئُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی، جو تمہیں بڑے بڑے عذاب دیتا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا، بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، چنانچہ تم سب کو بچا لیا سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور فرعون کے لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا، تم یہ سارا نظام دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے عبادت کے لیے چلے گئے، تو پیچھے ان کی قوم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھی اور ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ پھر اس سب کے بعد ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر جو ظلم کیا ہے، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا ہے اور اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کڑاکے نے تمہیں اس طرح آ کر پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا، تم پر من و سلوہ نازل کیا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا تاکہ تم وہ شوق سے کھاؤ۔ یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔